السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، جولائی کی 18 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان، بھارت، افغانستان اور غزہ کی تازہ ترین صورتحال اور دنیا بھر کی اہم خبروں سے۔ دنیا کی بڑی ریٹنگ ایجنسی فچ نے اپنی تازہ ترین کنٹری رسک رپورٹ میں پیشگوئی کرتے ہوئے اس بات کا امکان ظاہر کیا ہے کہ پاکستان میں بڑھتے ہوئے سیاسی خطرات کے پیش نظر آئندہ انتخابات سے قبل حکومت کی تبدیلی نظر آئے گی۔ اپنے 75 صفحات پر مشتمل رپورٹ میں فچ نے آنے والے 2 سالوں میں ملک میں سیاسی خطرے بڑھنے کی پیشگوئی کی ہے۔ اس رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بیرونی جھٹکوں کے پیش نظر اس وقت نازک صورتحال سے گزر رہی ہے، جبکہ ایک اور سیلاب یا خشک سالی سے معیشت کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس رپورٹ کے مندرجات کے مطابق مستقبل قریب میں پاکستان کے سب سے بڑے اپوزیشن لیڈر عمران خان سلاخوں کے پیچھے ہی رہیں گے۔ اس رپورٹ کی تفصیل اور تجزیے کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ اور پاکستان کا مشترکہ مفاد ہے کہ افغان طالبان کو ان کے انسداد دہشت گردی کے وعدوں پر قائم رکھا جائے۔ وائس آف امریکہ کی اردو سروس کی ارم عباسی کو ایک تحریری جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے یہ بھی کہا کہ ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں اور ان کوششوں میں انسانی حقوق کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ افغانستان کے حوالے سے امریکہ کے مفاد میں ہے کہ افغانستان دوبارہ کبھی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہ بن جائے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو امریکہ یا ہمارے شراکت داروں یا اتحادیوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جانب سے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے سے متعلق الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا ہے۔ وائس آف امریکہ کے ایم بی سومرو کے مطابق چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ لاہور سے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اعلامیہ کے مطابق اجلاس مزید کارروائی کے لیے 19 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا۔ دریں اثنا پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کی روشنی میں پارٹی میں شامل ہونے والے قومی اسمبلی کے 37 آزاد اراکین کے نام آج ہی الیکشن کمیشن کو فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان نے جمعرات کو پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے باتیں کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر پی ٹی آئی اراکین کے نوٹیفیکیشن جاری کرے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے محرم کے ایک ماتمی جلوس کے دوران شیعہ مسلمانوں کی طرف سے فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرے لگانے پر 1 درجن افراد کو حراست میں لے لیا اور انسداد دہشت گردی قانون کے تحت مقدمہ درج کر دیا ہے۔ ادھر بھارت نے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل میں مشرق وسطی کی صورتحال پر بحث کے دوران ایک بار پھر غزہ کی پٹی پر فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی یرغمالیوں کی رہائی پر زور دیا ہے۔ بنگلہ دیش نے جمعرات کو اپنے موبائل انٹرنیٹ نیٹ ورک کو ملک بھر میں بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے ملک میں ہونے والے طلباء کے احتجاج میں کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ ملک کے جونیئر ٹیلی کمیونیکیشن منسٹر جنید احمد نے اے ایف پی کو اس اقدام کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ضروری ہے، اس لیے یہ اقدام اٹھایا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کے بڑے اخبار ڈیلی اسٹار کی رپورٹ کے مطابق ہڑتال کے دوران جمعرات کی صبح ہی دارالحکومت ڈھاکہ سے ملک کے دیگر علاقوں کا شاہراہوں کے ذریعے رابطہ منقطع ہے۔ سلطنت عمان کی پولیس فورس نے جمعرات کو کہا ہے کہ ایک شیعہ مسجد کے قریب فائرنگ میں 3 عمانی بھائی
ملوث تھے۔ اس سے پہلے اسلامک اسٹیٹ گروپ یا داعش کے جہادیوں کی جانب سے اس غیر معمولی حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی ہے۔ حکام نے بتایا ہے کہ پیر کی فائرنگ میں 4 پاکستانی، 1 بھارتی اور 1 عمانی پولیس افسر ہلاک ہوا، جبکہ 28 زخمی ہوئے ہیں۔ صدر بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم میں ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے کے بعد کی پہلی تقریر میں اس واقعے کو انتہا پسندی اور گن وائلنس سے جوڑتے ہوئے امریکیوں سے اپیل کی کہ وہ اس کی عالمی سطح پر مذمت کریں۔ ریپبلکن نیشنل کنونشن منگل کو دوبارہ شروع ہوا تو امیگریشن کے موضوع نے مرکزی حیثیت اختیار کر لی۔ امیگریشن طویل عرصے سے ٹرمپ کے نمایاں موضوعات میں سے ایک موضوع رہا ہے۔ وہ میکسیکو کے ساتھ امریکی سرحد کے ذریعے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے تارکین وطن کی غیر معمولی تعداد پر تنقید کرتے رہے ہیں۔ صدر بائیڈن کی جانب سے سرحد پر پناہ کی درخواستوں سے متعلق ایک ضابطے کو معطل کرنے کے بعد غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرنے کے واقعات کی تعداد ایک دم کم ہو گئی ہے۔ ٹرمپ نے امریکی تاریخ میں ملک بدری کی سب سے بڑی کارروائی کا عزم ظاہر کیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کی تصدیق بدھ کو ہوئی ہے، جس کے بعد انہوں نے ریاست لاس ویگس میں لاطینی ووٹروں سے انتخابی مہم کے سلسلے میں شیڈول تقریب میں شرکت کو منسوخ کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کرین ژان پیئر کے مطابق وائٹ ہاؤس صدر کی صحت کے بارے میں باقاعدگی سے اپ ڈیٹ دے گا، جبکہ بائیڈن قرنطینہ میں رہ کر صدارت کی ذمہ داریاں ادا کریں گے۔ اسرائیل اور حماس کی جانب سے تازہ ترین تجویز پر غور کرنے کے لیے ایک اسرائیلی وفد جنگ بندی کے مذاکرات کو آگے بڑھانے کے لیے مصر پہنچ گیا ہے۔ یہ اعلان مصری ہوائی اڈے کے 3 اہلکاروں نے کیا ہے، جنہوں نے مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ بین الاقوامی ثالث اسرائیل اور حماس کو ایک مرحلہ وار معاہدے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے لڑائی رک جائے گی اور غزہ میں عسکریت پسند گروپ کے زیر حراست تقریباً 120 یرغمالیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ یوکرین نے جمعرات کو کہا کہ اس نے غریب ممالک اور خطوں کو مفت زرعی سامان بھیجنے کے اقدام کے تحت فلسطینی علاقوں میں آٹا بھیجا ہے۔ یوکرین کی وزارت خارجہ نے بتایا کہ فلسطین کو 1000 ٹن گندم کا آٹا بھیجا گیا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ یہ کھیپ فلسطین کے لیے 3 ترسیلوں میں سے پہلی ہے۔ یوکرین کے وزیر دفاع رستم امروف نے امریکہ کی مغربی ریاست کولوراڈو میں ایسپن کے سالانہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ 2 سال سے جاری جنگ میں 5500 روسی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یوکرینی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ امریکہ اور دیگر ممالک ان میزائلوں پر عائد پابندیوں میں نرمی لائیں، جن کی مدد سے روس کے اندر تک اہداف کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ قبل ازیں روس کے وزارت دفاع نے بدھ کو ایک بیان میں بتایا تھا کہ روسی فضائیہ نے یوکرین سے آنے والے 5 ڈرونز تباہ کر دیے ہیں۔ جن علاقوں میں یہ ڈرون گرے ہیں، ان کی مقامی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہاں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ برطانیہ کے نئے وزیر اعظم کیئر سٹارمر جمعرات کو درجنوں یورپی رہنماؤں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ ای بی سی کے اجلاس میں یوکرین، غیر قانونی ہجرت اور توانائی کے امور ایجنڈے پر ہیں۔ توقع ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے 45 سے زائد رہنماؤں میں شامل ہوں گے۔ اوشا وینس اس اعلان کے بعد توجہ کا مرکز بن گئی ہیں کہ ان کے شوہر اوہایو کے سینیٹر جے ڈی وینس کو نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے رننگ میٹ کے طور پر چنا گیا ہے۔ 38 سالہ اوشا ییل لاء گریجویٹ اور بھارتی تارکین وطن کی بیٹی ہیں۔ انہوں نے سن 2013 میں گریجویشن کی اور ڈگری حاصل کرنے کے 1 سال بعد ان کی شادی ہو گئی۔ مزید تفصیل کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر آئیے۔
اور اب ایک اعلان، وائس آف امریکہ اب واٹس ایپ چینل پر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دلچسپ خبریں، تجزیے، تبصرے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے واٹس ایپ پر وی او اے اردو کے اس چینل کو فالو کیجیے۔ چینل کا لنک ہمارے فیس بک پیج پر موجود ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر عائزہ عرفان اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔